السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری دکھاوے والے اور باطنی سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ظاہری زبان سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، کسی کے نام کو بگاڑنا، کسی کے طریقے کو اختیار کر کر اس کا مذاق اڑانا، آنکھ سے جو دیکھنا نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھنا، ہاتھ سے جن کاموں کو کرنا نہیں ہے ان کاموں کا کرنا، ایسے ہی پیروں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظاہری سارے گناہوں کو چھوڑ دو، اور باطنی روح کے گناہ، دل کے گناہ، کسی کے بارے میں برا سوچنا، استاد کے بارے میں برا سوچنا، برائی ہمیشہ دل میں اس کا خیال پیدا کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مثال دے رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں ظاہر کے اور باطن کے سارے گناہوں کو چھوڑ دیجیے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، علم حاصل کرنے میں محنت کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلے اخلاق، دکھاوے والے نہیں، خالی مدرسے کے ناظم صاحب رہے مدرسے میں تک خاموش ہے، کوئی بات چیت نہیں، کسی سے تکلم نہیں، ارے ترے کے الفاظ نہیں، کوئی ہنسی نہیں، کوئی مذاق نہیں، اور جیسے ہی ناظم صاحب چلے گئے یا استاد چلے گئے، اب تو استاد بھی رہے تو دوسرے بنداس ہنسی مذاق کر رہے، اپن کر رہے نہیں کر رہے؟ ہاں، پہلے ہوتا ہے اخلاق۔ اخلاق، کسی نے کیا خوب کہا، نہ تیر سے نہ تلوار سے، نہ تیر سے نہ تلوار سے، اسلام تو پھیلا اخلاق سے۔ آپ سے بات کرنا، ادب سے پیش آنا، نماز میں جیسا بیٹھتے ویسے طریقے سے بیٹھنا، ہر ایک کی عزت کرنا، بڑوں کے سامنے ہاتھ بن کے بات کرنا، نظر نیچے رکھنا، استاد کی نظروں میں نظریں نہیں ملانا، بڑوں کی نظروں میں نظریں نہیں ملانا، ادب کا پورا خیال رکھنا۔ ایسے اخلاق اگر پیدا ہو جائیں گے نا، آپ دیکھیں نا، ہیرے کی چمک کیسی رہتی؟ ہیرے کی چمک کیسی رہتی؟ آنکھیں ایک دم بچک جاتے۔ ویسے اگر آپ کے اندر اخلاق پیدا ہو جائیں گے، اپنی زبان پہ کنٹرول ہو جائیں گا، اپنے جسم پر کنٹرول ہو جائیں گا، تو انشاءاللہ آپ کے علم میں سونے پہ سہاگا ہو جائیں گا، سمجھیے۔ بعض مرتبہ بندے کو پڑھنا نہیں آتا، سبق یاد نہیں ہوتا، ذہن کمزور ہے، محنت بھی صحیح نہیں کر رہا،
لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا کہ بندہ صرف اخلاق کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو علم کی دولت سے مالا مال فرماتے. اور حدیثوں میں بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لی ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے جنت میں اس کو بلند مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری پر جگہ دلوائیں گے. ہنسی مذاق ہم تھوڑے ہی ہنسی مذاق کرنے آئے مدرسے میں. ہاں اس سے ہنسی مذاق کر رہے، اس سے مذاق میں جھوٹ بول دے رہے. ارے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کا حکم نہیں ہے. مذاق میں بھی تھوڑا سا لاجک سمجھیے، آپ تھوڑا سا سوچئے. جس زبان سے اپن قرآن پڑھ رہے، اللہ کا کلام، دل کی گہرائیوں سے، دل پہ ہاتھ رکھو، دل کی گہرائیوں سے سوچئے، سیدھا ہاتھ رکھو، دل کی گہرائیوں سے، کہ جس زبان سے ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اس زبان سے اگر چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، جھوٹ بولیں گے، گالیاں دیں گے، کسی کا مذاق اڑائیں گے تو اس زبان پہ قرآن جاری ہوں گا. ہم سمجھتے نہیں اس کو، بس لگے ہوئے ہیں، اس کا ٹٹھا مار رہے، اس کا ٹٹھا مار رہے، اس کا مذاق اڑا رہے. کوئی بھی آندے اپنے کچھ سے کیا پرواہ ہے، اپنا تھوڑا ہی بگڑتا، زیادہ سے زیادہ مدرسے کا نام خراب ہوتا، مدرسے کے استادوں کا نام خراب ہوتا. ہزاروں مرتبہ بتلایا میں، نماز میں جیسا بیٹھنا ہے ویسا بیٹھ کے رہنا بیٹا. کوئی باہر سے آئیں گے، مسجد ہے، باہر کے لوگ آتے ہیں یہاں پر، تمہارے جتنے اچھے اخلاق کریں گے نا اتنا اچھا ہے. کیا ہے معلوم؟ اخلاق ایک مقناطیس ہے. کیا ہوتا؟ مقناطیس کیا کرتی؟ لوہے کو کھینچتی نہیں کھینچتی. اخلاق ایک مقناطیس ہے، اس سے لوگوں کے دل کھینچے جاتے. ارے کیا بچے ہیں بھائی، بیٹھنے کا طریقہ دیکھو، بات کرنے کا دیکھو. ارے نظر نہیں اٹھا رہے یہ لوگ، دعائیں دیتے لوگ، دعائیں نہ تیر سے نہ تلوار سے، نہ تیر سے نہ تلوار سے. اسلام تو پھیلا اخلاق سے. تو پہلی چیز ہے اخلاق. بڑے بڑے کافراں، بڑے بڑے جاہلاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیے. کلمہ تو اس لیے بولوں میں، اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق، اچھے اخلاق، اچھا رہنا، ادب والی زندگی گزارنا. اس سے لوگوں کے دل کھینچے جاتے، متوجہ ہوتے. مسجد میں بیٹھ رہے، مسجد کی بے ادبی کر رہے آپ، مسجد میں بات کرنے کا حکم نہیں، مسجد میں ہنسی مذاق کا نہیں، مسجد کے اندر اتنا ادب رہنا، نماز کے وقت میں نظر بھی نہیں اٹھانا. ہم جس وقت پڑھتے تھے آج سے تقریباً 10 12 سال 15 سال پہلے، مسجد میں ہم لوگ ایسا بیٹھ گئے تو نظر نہیں اٹھاتے، ہمت نہیں ہوتی تھی ہماری. واقعی جو بندہ ایسے حالات کو اپنے اندر لائیں گا، اخلاق کو ایسے بنائیں گا، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ علم کے راستے اس کے لیے ہموار فرما دیں گے. ہموار، کیونکہ دعائیں تو رد نہیں ہوتی. حدیث مصطفیٰ سچ ہے، دعائیں رد ہوتی. اخلاق وہ چیز ہے. یہاں پہ کیا انصار، کیا فضل، کیا فرحان، بس لگے ہوئے ہیں، چلتا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں ہمیشہ سے بول دوں نہیں، سورج نکلنا نکلتا، ڈوبنا ڈوبتا. ہم ہمارے طریقے کچھ لے کے چلیں گے. کیا رے بھائی، کتنے سال سے مدرسے میں ہیں؟ 4 سال ہو گیا دیکھو مدرسے میں ہوں میں. اخلاق کچھ تو بنے. فائٹنگاں کرتا ہوں میں، فائٹنگ. اخلاق کی بات کر رہے آپ، فائٹنگ. ہاں، بڑا نہیں چھوٹا نہیں، گلے پکڑ لیتا ہوں، گلے. یہ اخلاق ہے، یہ طالب علم کی پہچان ہے. طالب علم تو ایسا ہوتا اس کو دیکھ کے زمانہ بدل جاتا. کیا بدل جاتا؟ زمانہ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ استاد کا ادب. کس کا ادب؟ جی ہاں، یہ میں بات بتلا رہا ہوں اللہ کی قسم. استاد کی اگر دعائیں لیں گے نا،
علم نافع اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ استاد کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکت، وہ رحمت رکھی ہے۔ اسی وجہ سے تو بیان کیا گیا استاد روحانی باپ ہے، روحانی باپ۔ اور یاد رکھنا، مدرسے کی کرتے ہوئے خدمت یا مدرسے کی جو طلبہ کر رہے خدمت اور استاد کی خدمت، یہ کبھی رائیگاں نہیں ہوتی، کبھی بھی رائیگاں نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک استاد تھے، ابھی بھی ہیں باحیات، انہوں بتلاتے ہیں قریب ہم پڑھتے سے ٹائم پہ 23 سال ہو گئے تھے، تو اب میں بھی فارغ ہو کے میں سمجھتا ہوں 12 سال 13 سال 14 سال جو بھی ہوں حفظ مکمل کر کے، تو اس وقت وہ بولتے تھے 23 سال سے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھے، لیکن 23 سال سے بغیر اٹکی کے تراویح سنا رہے مکمل۔ کرامت ہے نہیں ہے، کرشمہ ہے نہیں ہے، اندازہ لگاؤ۔ میاں انصار اگر 3 دن قرآن نہ کھولے یا 3 دن کوئی پارہ نہ پڑھے، فضل میاں 2 دن شادی میں چلے جائے، فتین میاں ہفتے میں 8 دن غائب ہو جائے یا مہینے میں صرف 10 دن حاضری ہو جائے، امختہ یاد ہے یاد نہیں ہے، پارے سبق یاد ہے یاد نہیں ہے، 5 سبق یاد ہے یاد نہیں ہے، کیوں نہیں پڑھے، بھول گئے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیے آپ 23 سال سے قرآن نہیں کھولے اس دور میں 12 سال 14 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اللہ عالم جتنے بھی ہو۔ ہم لوگ پوچھیں بھائی حضرت آپ کو قرآن آخر یاد تو کیسا یاد ہے؟ پھر آپ تو کھول کے نہیں دیکھتے؟ بولے کہ ہاں الحمدللہ آج بھی جو پارا بولے وہ پارا، اور جہاں سے سوال کرے وہاں سے بغیر اٹکی کے پورا قرآن سناؤں گا، بغیر اٹکی کے، پکا پنڈو۔ ہم پوچھتے تھے ان کو بھائی ایسا کیسا یاد ہوگا آپ کو؟ بولے کہ میرے پڑھنے میں کوئی کمال نہیں تھا۔ کیا بولے؟ غور سے سنو ذرا، میرے پڑھنے میں کوئی کمال نہیں تھا، میں استاد کی خدمت کرتا تھا۔ میرے استاد نے بھرے چوراہے پر ٹھہر کر دعا مانگی کہ اللہ اس بندے کا دنیا میں جب تک اس کی بقا ہو، جب تک اس کے سینے میں دل دھڑک رہا، اللہ اس وقت تک اس کو قرآن کا جید حافظ بنا، اور یہ بندہ جب تک دنیا میں رہے سب کچھ بھول سکتا لیکن قرآن نہیں بھول سکتا۔ میرے استاد کی دعا قبول ہو گئی اور آج اتنا عرصہ گزر گیا میں کبھی قرآن نہیں بھولا۔ یہ استاد کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ہم پڑھتے وقت میں ہمارے استاد کے جوتے سیدھے کر دیتے تھے ہم، دور حدیث میں ہمارے شیخ الحدیث کے، اور افتاء کر رہے جب ہمارے استاد کے، تو ایک مرتبہ ایسی ایک طالب علم جو ہے جوتے سیدھے کر دیا، میں بھی دیکھا، میں بھی شروع کرنا اس وقت سے عادت بنا لیا ہوں۔ استاد اگر اندر بھی گئے کدھر بھی گئے سیدھا جوتے سیدھے کر دیتا تھا، وہی عادت باقی تھی۔ اللہ کی شان، ایک مرتبہ میں ایک استاد کے جوتے سیدھے کرا، استاد باہر آ گئے، بولے کیا کر رہے ہیں؟ میں بولا کہ حضرت ایسا ہے۔ ارے تو باہر سے آ کے پڑھتا نا؟ بولے ہاں باہر سے آ کے پڑھتا ہوں۔ بولے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تجھ سے دین کا کام لے اور لوگ تیرے بھی جوتے ایسے ہی سیدھے کریں۔ استاد کی دعا ہے۔ میرے ساتھ میں کئیوں فارغ ہوئے میرے ساتھیاں، لیکن الحمدللہ اللہ نے یہ شرف دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے مسجد بھی تعمیر ہوئی، مدرسہ بھی تعمیر ہوا، اور تعمیری کام جاری بھی ہے۔ یہ آپ کی دعاؤں کی برکت ہے، میرے اساتذہ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ آج بھی ہم استاد اگر کہیں سے آ رہے، ہم گاڑی پہ بھی جا رہے تو گاڑی روک دے کے ٹھہر جاتے ادب سے۔ یہاں پہ ہم کو کیا کرنا، ہمیں کرنا کیا ہے؟ استاد درسگاہ میں بیٹھ جاندے، ہم ٹیبل پہ بیٹھ کر باتیں گپے مارتے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ استاد کی بے ادبی ہوتی ہونے دو، استاد کی نظروں سے گر جاتے گرنے دو۔ ہم آئے اس لیے ہم بیٹھیں گے، گپے ماریں گے، دوستوں کے ساتھ باتیں کریں گے، دن کی پلاننگ بنائیں گے، عصر میں کیا خریدنا ہے سوچ لیں گے، عصر میں کیا کھیلنا ہے سوچ لیں گے، ہم کو کرنا ہی کیا ہے؟ ارے میاں استاد کی بے ادبی ہو رہی نا، بار بار آ کے بولا جا رہا، بتلایا جا رہا، ہونے دو۔ ارے ہو رہی نا، ہونے دو، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے۔
ہم تو ہمارے روش پہ باقی رہیں گے، ہم ہمارے طریقے کو اختیار کریں گے۔ خود میں ہی اپنی مثال دے رہا ہوں، میرے دور طالب علم کے جب میں مدرسے میں تھا، کئی راتیں ایسی تھی جو میں استاد کی خدمت کرتا تھا، کئی راتیں، رات میں 1-1 بجے تک، کئی راتیں۔ الحمدللہ استاد کی خدمت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کیا دیا، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں؟ آتا تو کچھ بھی نہیں میرے کو، لیکن میرے اساتذہ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اور یاد رکھنا، یاد رکھ لو یہ بات، دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، اللہ کی قسم، چاہے کچھ بھی ہو جائے، طوفان آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، استاد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور استاد کی جو خدمت کی جا رہی ہے وہ کبھی رائگاں نہیں ہوتی، مدرسے کی جو خدمت کی جا رہی ہے وہ کبھی رائگاں نہیں ہوتی، ضرور بھی ضرور قبول ہوتی۔ اور استاد کا، بڑوں کا جو ادب کرتے، ماں باپ کا جو ادب کرتے، ان کی دعائیں لیتے، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ایک طالب علم کے بارے میں بیان کیا جاتا کہ 11 سے 12 سال صرف استاد کی خدمت کرتا رہا، اتنا ادب کرتا تھا، اتنا ادب کرتا تھا، میاں فرحان کے جیسا نہیں ہے، ویسا اصل نہیں۔ ارے بابا استاد ہے نا رے بھائی، وہاں پر چلتا نہیں بیٹھتے کہ روزانہ درسگاہ میں، یہ لو نئی بات کر رہے آپ، روزانہ آتے بیٹھتے، انہوں ان کی جگہ بیٹھتے، ہم ہماری جگہ بیٹھتے۔ ارے میاں ادھر استاد ہے نا، چلتا۔ ارے 3 استاد ہے نا، ارے 3 رہنے، 30 رہنے، ہم کو کیا کرنا ہے جی؟ ان لوگوں کی جگہ بیٹھتے، ہم ہماری جگہ بیٹھتے۔ ارے بیعت بھی ہو رہی رے بھائی، نظر بھی نہیں اٹھانا، ادب سے پیش آنا۔ کہاں سے آئے نو؟ کدھر سے آئے؟ میں جب سے کیا بول رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ انہوں ان کی جگہ بیٹھتے، ہم ہماری جگہ بیٹھتے، انہوں وہاں بیٹھ کے ان کا کام کرتے، ہم یہاں بیٹھ کے ہمارا کام کرتے۔ کیا کرتا رے بھائی؟ قرآن سامنے رکھا، میں تو ظاہر میں مدرسے میں ہوں لیکن میرا دل حیدرآباد میں، قرآن سامنے رکھا، میں سوچ رہا ہوں امی جان آج گوشت تل رہے ہوں گے، میرے بھائیوں کو دے رہے ہوں گے، کاش میں بھی گھر میں رہتا تو میرے سامنے بھی گرم گرم کھانا اور تلا ہوا گوشت، جیسے ہی ناک میں خوشبو ہو جاتی میں آدھا تو پیٹ اس سے ہی بھر لیتا۔ اب جب گوشت کے ٹکڑے کو اٹھاؤں گا منہ میں ایسا پانی آئے گا، ایسا پانی آئے گا، میں بولوں گا ارے میاں فرحان، ادھر سے آواز آئی، ارے نو آئین ٹائم پہ، میں سوچے جبھی بلاتے میرے کو آئین ٹائم پہ، جی مفتی صاحب بولیے آپ، ادھر ہم یہاں سنا نہیں آتا، آتے نا روزانہ نہیں آ رہے، سنا رہے نا ہم، ہماری منتھلی رپورٹ بھی دیکھ لو آپ، قابل انعام لکھا ہوا ہے۔ ارے ادب ہو رہا بھائی، یہ لو اور نئی بات کر رہے ہیں، اور نئی بات کر رہے ہیں، چلتا۔ اللہ کی قسم میرے بھائی، جو استادوں کا ادب کریں گے، استاد کا ادب کریں گے، مدرسے کی خدمت کریں گے، استاد کی خدمت کریں گے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم سچ بتلا رہا ہوں یہ بات، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، استادوں کی خدمت کرنے والے آسمان میں جیسا ستارے چمک رہے نا، اس زمین پر ویسے ہی چمکیں گے، ویسے ہی چمکیں گے۔ 12 سال 13 سال 14 سال صرف استاد کی خدمت کرنے والا، کچھ نہیں معلوم، اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، استاد بولے ایک مرتبہ جا بھائی یہ ٹوپی دھو کے لا، اب استاد پگڑی باندھتے تھے، نیچے ٹوپی تھی بہت زیادہ میلی ہو گئی، اب یہ آیا آ کے ٹوپی دھو رہا، پانی نیچے نہیں ڈالا، ارے پانی نیچے ڈالوں گا، استاد کی ٹوپی جس سے سر پہ لگا کے لوگ قرآن پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، میں اس پانی کو ایسی جگہ پہ نہیں بہاؤں گا جہاں بے ادبی ہوگی۔ استاد کی ٹوپی دھویا، اب سمجھ میں نہیں آیا پانی ڈالوں تو کہاں ڈالوں؟ بیان کیا جاتا ہے کہ اس طالب علم نے اس پانی کو پی لیا، اللہ نے اس کا یہ ادب قبول فرما لیا، اور اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وہ بندہ وقت کا امام بن کے دنیا سے گزرا۔ اور یاد رکھنا، جس کی ساتھ
استاد کی دعائیں ہوتی دنیا سے تو وہ چلے جاتی، لیکن ان کا نام دنیا میں زندہ رہتا اور ان کے نام کو پڑھا جاتا اور ان کے نام کو لیا جاتا۔ استاد کی دعائیں جن کو لگ جاتی ہیں، آسمان میں جیسا رات کی تاریکیوں میں ستارے چمکتے ہیں، استاد کی دعا جس طالب علم کے ساتھ ہو جائے انشاءاللہ وہ روئے زمین کا تارا بن جائے گا، اس کے علم کے نور سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ استاد کی دعاؤں کا ادب احترام ہے۔ چپلیں سیدھا کرتے تھے ہم، چپلیں، کپڑے دھوتے تھے ان کے، خدمت کرتے تھے ان کی زبان سے خالی ادا ہونے کا رہتا جملہ بس، ایسا نہیں کہ استاد کے پورے اہل خاندان کی بھی ہم ادب کرتے تھے، میں بتلایا نا، بڑوں کا بھی۔ حضرت عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہم، جن کی تراویح آپ سنتے نہیں سنتے؟ ماں نے بدوا دی، کیا دی؟ اچھی دی بری دی؟ اچھی دی۔ ماں نے کہا جا اللہ تجھے حافظ قرآن بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ 18 سال انہوں نے قرآن کے علم کو حاصل کیا، 18 سال قرآن عظیم الشان کو یاد کیا، محنت کی اس کے اوپر۔ اور اللہ کی شان دیکھتے آپ آج؟ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ ہاں، ارے دیکھتے نہیں دیکھتے؟ یوٹیوب پہ ہے نہیں ہے قرآن میں اٹکی؟ آج جن کی آواز کی سننے کے لیے امت تڑپتی، آج جن کو دیکھنے کے لیے امت تڑپتی، آج شیخ بنے ہوئے ہیں، یہ ان کی ماں کی دعائیں ہیں، ان کے استاد کی دعائیں ہیں۔ تو میں بتلایا نا، ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا کہ کلاس میں بیٹھ کے وہ کتاب پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے ہر تھوڑی دیر کو اٹھ جا رہے، ٹھہر جا رہے، ادب سے ہر تھوڑی دیر کو اٹھ جا رہے، ٹھہر جا رہے۔ اب پڑھاتے پڑھاتے سامنے بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس دیکھے، طلبہ دیکھے، بہت مرتبہ دیکھنے کے بعد کیا کریں انہوں؟ استاد سے پوچھ لیا، حضرت آپ بار بار ہر تھوڑے وقفے میں ٹھہر جا رہے، کیوں ایسا؟ تو اس وقت استاد بتلائے، ذرا غور سے سنو اور دل کی تختی پہ نوٹ کر لو ذرا بات کیا بول رہے۔ استاد کی ہر چیز سے محبت رہنا، ہر چیز سے، ایسا نہیں استاد کچھ نہیں معلوم ہے انہیں استاد کی چیز لے لے کے استعمال کر لینا۔ کچھ تو بولے تو میں پوچھ کے لیا آج وہاں سے، میں پوچھ کے لیا وہاں سے، کہتے ذرا غور سے سنو۔ طلبہ پوچھے کہ حضرت آپ درس پڑھاتے پڑھاتے، کتاب پڑھاتے پڑھاتے کیوں ایسا ٹھہر جا رہے؟ تو اس وقت استاد بولے کہ ہاں میں یہاں بیٹھے پڑھا رہا ہوں یہاں پر، اور وہاں پہ میدان میں میرے استاد کا لڑکا کھیل رہا۔ اب جب بھی کرکٹ کھیل رہا وہاں پر، مثال کرکٹ کھیل رہا وہاں پر، اب جب بھی بال میرے کلاس کے سامنے آتا ہو تو کیا کرتا؟ بال لینے کے لیے میرے پاس آتا کلاس کے سامنے، بالکل۔ تو اس کو دیکھ کے میں ادب سے ٹھہر جاتا ہوں، کیوں؟ استاد کے ساتھ میں استاد کی اولاد کا بھی ادب کرتا ہوں۔ ایسے ہمارے اکابرین گزرے، استاد کی چیزوں کو لے کے استعمال کر رہے، اپن ادب کی بات کر رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب کرنے والے، خدمت کرنے والے، استاد سے محبت رکھنے والے اس روئے زمین کے ستارے ہیں، جن کے علم کی روشنی سے انشاءاللہ امت فائدہ اٹھائے گی۔ تو کریں گے نا محبت انشاءاللہ، ادب بھی کریں گے نا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔